یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ نہ تو عوام دوست ہے، نہ غریب دوست ہے، نہ عوام کے توقعات پہ پورا اترتا ہے، نہ ضمنی حقائق پہ پورا اترتا ہے۔ اس بجٹ میں صرف ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے قرضوں میں کتنے پیسے دینے ہیں، ہم نے ڈیفنس کے لیے کتنا پیسہ رکھا ہے، اور آنے والے سال کے لیے ہم عوام کی جیبوں سے کیسے پیسے نکالیں گے، ان کے اوپر کیسے بوجھ رکھیں گے، آنے والا قرض کیسے ادا کریں گے، آنے والا ڈیفنس کا جو خرچہ ہے، جو ڈیفنس ایکسپنسز ہے، وہ کیسے پورے کریں گے۔ جناب اسپیکر، اگر ہم بجٹ کی بات کریں تو یہ ایک استعماری استحصالی بجٹ ہے۔ یہاں قوموں کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہیں رکھا گیا۔ یا NFC کا جو شیئر ہے یہ ریوزٹ ہونا چاہیے۔ آبادی کے لحاظ سے جو ویٹیج آپ نے رکھا ہے وہ کم از کم ہم کہتے ہیں کہ آپ 30 سے 40% اسے رکھیں۔ باقی انڈیکیٹرز آپ اس میں شامل کریں، جیسے کلائمیٹ چینج ہے، دہشت گردی ہے، جہاں پہ غربت ہے، ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی جو ہے، انورس پاپولیشن ڈینسٹی کی جو ویٹیج ہے اسے آپ بڑھائیں۔ یہ NFC کا جو فارمولا ہے یہ اس وقت قابل قبول نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، اس وقت پشتون آپ سے ناراض ہے، بلوچ آپ سے ناراض ہے، گلگتی آپ سے ناراض ہے، آپ کارنامہ کر کے آئے اس الیکشن میں، کشمیری آپ سے ناراض ہے۔ آنے والے وقتوں میں آپ کے خلاف سرائکیوں نے اٹھنا ہے۔ سندھ کے اندر بغاوت ہو رہی ہے کہ ہم نہیں مانتے یہ آپ کی اکثریت اور آپ کی یہ فیصلے۔ آج پاکستان کی ایک ایسی شخصیت، پاکستان کی عوام یہی کہتے ہیں کہ ہم خوفزدہ ہیں، ہم مایوس ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے جبکہ وہ اس ملک کے سب سے زیادہ ووٹ لینے والی ایک پارٹی کے سربراہ ہیں۔ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے جب ایک وزیر اعظم کی یہ حیثیت ہے، جب ایک طاقتور انسان کی یہ حیثیت ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو عام انسان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا؟ عام انسان کی سر و مال کا تحفظ کہاں ہے؟ آپ پاکستان کی عوام کے لیے عمران خان صاحب کو آزاد کرے، گڈ ول جسچر کے لیے آپ ان کو آزاد کریں۔ جناب اسپیکر، بتایا جاتا ہے کہ یہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی بات کی جاتی ہے۔ یہاں پہ پشتونوں کا ایکسپورٹ اور امپورٹ، یہ جو ٹریڈ ہے یہ تو افغانستان کے ساتھ ہے۔ کم از کم $2.5 بلین کا ہمارا ایکسپورٹ افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ہوتا ہے، وہ آپ کی پالیسیز کی وجہ سے مکمل طور پہ بند ہے۔ آج تک خیبر پختونخوا پشتون بیلٹ عدم استحکام یہ ہے، وہاں پہ معاشی بحران ہے، دہشت گردی ہے، لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ وہاں دے رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں خواجہ آصف صاحب کی بڑی قدر کرتا ہوں، پرانے سیاستدانوں میں میرے ایک قسم کے میں ان کو بہت مانتا ہوں، نڈر انسان ہے، حق کی بات کرتے ہیں، کبھی کبھی حقائق بیان کر دیتے ہیں۔ کچھ سال پہلے انہوں نے حقائق بیان کی تھی یہاں پہ افغانستان کے متعلق۔ جناب اسپیکر، پتہ نہیں خواجہ صاحب اس دن غصے میں تھے یا سلپ آف ٹنگ ہو گئی ان سے، انہوں نے افغانستان کو، افغانیوں کو اپنا دشمن قرار دے دیا۔ ہم مانتے ہیں کہ ہماری پالیسیز کی وجہ سے وہ ناراض ہے، غصہ ہے، ان کو اعتراض ہے، پر وہ آپ کے دشمن نہیں ہے۔ نہ 1965 کی جنگ میں انہوں نے آپ کی مخالفت کی، نہ 71 میں کی، نہ سیاچن میں کی، نہ کارگل میں انہوں نے آپ کی مخالفت کی۔ ایک افغان پریزیڈنٹ، سٹنگ پریزیڈنٹ نے آپ کے ایک نیوز چینل پہ کہا کہ اگر پاکستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو افغانستان پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ہم تجویز کرتے ہیں کہ آپ ڈیول سٹیزن شپ افغانستان کے لیے آپ اناؤنس کریں تاکہ ہمیں سینٹرل ایشیا تک رسائی ہو اور ان کو ساؤتھ ایشیا تک رسائی ملے۔ جناب اسپیکر، میں ایک ایسے لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہوں، ایسے خطے کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، پشتون بلوچ مشترکہ صوبہ بلوچستان۔ یہاں ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے شاید وہ حیران رہ جائے کہ بلوچستان میں ان کو پتہ ہے، شاید وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ صرف بلوچ رہتے ہیں۔ بلوچ غیرت مند اور ایک تاریخی قوم ہے، پر وہاں پشتون آباد ہے جن کی فریکچرڈ آئیڈینٹی، ان کی شناخت ہی نہیں ہے۔ جب بلوچستان کی بات ہوتی ہے تو پشتونوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ صورتحال سے ذرا آپ لوگوں کو سب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پشتون وہاں کس حالت میں رہتے ہیں۔ جناب اسپیکر، 3 بین الصوبائی راستے ہیں، کوئٹہ کراچی، کوئٹہ ڈیرہ خان، کوئٹہ ڈیرہ غازی خان۔ ہم بائی روڈ سفر نہیں کر سکتے جناب اسپیکر۔ وہاں پہ تجارت کا یہ حال ہے، کاروبار کا یہ حال ہے، معیشت کا یہ حال ہے کہ جب افغانستان کے ساتھ جو راستے ہیں وہ بند ہے۔ نوکریوں میں ہمیں کوڑی مطلب کہتے ہیں کہ ہمیں 10% نوکریاں نہیں ملتی۔ وہاں پہ زراعت نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ زراعت کے لیے آپ کو دریا چاہیے، پانی چاہیے، انڈس واٹر ریکارڈ سے آپ کو حصہ چاہیے۔
اگر بلوچستان کو حصہ ملا ہے تو وہ ساؤتھ اضلاع ہے، وہاں پہ نارتھ جو پشتون اضلاع ہے وہاں پہ ایک بوند پانی بھی اس ریکارڈ سے ارسا سے ہمیں نہیں ملتا۔ جب آپ کے پاس نہریں نہ ہو، جب آپ کے پاس دریا نہ ہو تو آپ زراعت کس طرح وہاں پہ کریں گے جناب اسپیکر؟ ہنر کے حوالے سے وہاں پہ لوگوں کے پاس ہنر ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے، نہ کوئی گورنمنٹ کے کوئی پروگرامز ہیں، نہ کوئی وہاں پہ ایسے بندوبست کیا گیا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو ہنر دے سکے تاکہ وہ ہنر کی بنیاد پر اپنے لیے کچھ کما سکے۔ اگر مسافر ہے، اگر یو اے ای میں ہے، بدبختی ہماری دیکھیے پاکستان کے تعلقات یو اے ای کے ساتھ خراب ہیں، اب ہمارے لوگوں کو وہاں سے بھی نکالا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر ہم کیا کریں؟ ہم کہاں جا کے ہوئے؟ ہماری آمدن نہیں ہے، ہم ترس رہے ہیں کہ ہم کھانے کو کیا کھائیں۔ جناب اسپیکر بولنے دے، اس ایوان کو پتا ہے کہ ان لوگوں کی بات آج تک کسی نے نہیں کی ہے، ان لوگوں کی بات ذرا ہمیں بات کرنے دیجئے جناب اسپیکر۔ اب بات یہ ہے کہ وائنڈ اپ کریں جناب اسپیکر، آپ وائنڈ اپ نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے وہاں پہ بلوچ صاحب نے آدھا گھنٹہ بات کی، آپ کی پارٹی کے تھے، آپ نے ان کو موقع دیا، تب تقریباً ہمیں بھی موقع دیا یہاں پہ، اس طرح تو نہیں ہے جناب اسپیکر۔ آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، آپ بونس پہ چل رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ انگریزوں سے آزاد ہو چکے ہیں، یہ کیسی آزادی ہے؟ انگریزوں نے ہمیں ریلوے لائن دیا تھا، آپ نے دھوکے سے ہمارا ریلوے لائن بیچ ڈالا۔ یہ کیسی آزادی ہے کہ ہمیں بجلی کا جو انفراسٹرکچر کروڑوں روپے کا انفراسٹرکچر تھا، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے احسان کیا آپ کو سولر پینل دے کے آیا۔ جناب اسپیکر 24 گھنٹے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے، بمشکل ہمیں 2 گھنٹے بجلی ملتی ہے۔ جو آپ نے انفراسٹرکچر ہمارا اکھاڑ کے آپ لے گئے، اس حساب سے دیکھیں آپ ہمارے مقروض ہیں جناب اسپیکر۔ اور اسی طرح جناب اسپیکر مائنز اینڈ منرل ایکٹ، اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے آباء و اجداد کی جو زمینیں تھی، لاکھوں ایکڑ زمین ہمیں الاٹ نہیں کی جا رہی ہے۔ الاٹمنٹ کے لیے تیار ہے، کمپنی بنانے کے لیے تیار ہے، ہمیں الاٹ کریں۔ آپ کمپنیز کو الاٹ کر رہے ہیں۔ آپ اسی طرح جناب اسپیکر کلائمیٹ چینج کی بات کی جائے جناب اسپیکر، جہاں پانی رکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ صرف نقصانات ہوئے ہیں۔ ہمارا علاقہ پہاڑی علاقہ ہے، پانی آتا ہے سب کچھ اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے، وہ آپ کو دکھتا نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ پانی کھڑا نہیں ہے۔ ژالہ باری سے ہماری ساری فصلیں برباد ہو گئی ہے۔ بلوچستان آپ کا خیبر، یہ جو پشتون بیلٹ، شکریہ بلٹس میں سر 4 منٹ دے میں کر دیتا ہوں سر۔ اب ہمارا صرف تجاویز سر، میں بلٹس لائن میں کہتا ہوں سر، افغان ٹریڈ بحال کیا جائے، سر ہمیں اسپیشل اکنامک زونز دیا جائے، قلعہ سیف اللہ، مسلم باغ، جوب، خانوزی کو اکنامک زون، لورائی کو اکنامک زون دے، لونز دے، اس میں گرانٹس دے، سبسیڈیز دے، 250 ارب روپے ہمیں ڈیمز کی مد میں دے، جبکہ ہمارے پاس نہریں نہیں ہیں۔ کوئٹہ پیکیج اعلان کرے کیونکہ کوئٹہ پانی کے لیے ترس رہا ہے، کوئٹہ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ سڑ چکا ہے، بجلی کا، روڈوں کا، نالیوں کا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح سر ہمیں ایگریکلچر سپورٹس میں آپ سر لونز دے، گرانٹس دے، ہمیں باہر کی منڈیوں تک ہمارے فروٹس، ہمارے میوے، جو آپ کا جوب ایئرپورٹ ہے اس کو کارگو سروسز فراہم کی جائے۔ جو سر ٹیکس فری زون ہے، سر ہم ٹیکس کہاں سے دے؟ دہشت گردی خیبر پختونخوا میں بھی ہے، ہمارے علاقوں میں بھی ہے۔ جو ٹیکس فری زون کی مدت ہے کائنڈلی اس کو بڑھائی جائے۔ خیبر پختونخوا کو ایک اسپیشل فنڈ دیا جائے ٹیررزم کے نام پہ، جو کم از کم 500 ارب کا ہونا چاہیے۔ جو ٹبیکو ٹیکس ہے، پہلے تو سر یہ ٹیکس آپ فیڈرل سے لے کر خیبر پختونخوا کو دے، اگر آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم 10 سال تک تو دے۔ پولیس کیونکہ وہ سر وہ بھی لڑ رہے ہیں، وہ بھی جوان ہیں، وہ بھی قربانیاں دے رہے ہیں، کم از کم 300 ارب تک تو انفراسٹرکچر کے لیے، ایکوپمنٹس کے لیے ان کے جوان جو شہید ہو رہے ہیں ان کو خیبر پختونخوا میں دے۔ سی پیک 2.0 میں ہمیں حصہ دیا جائے۔ فاٹا کے لیے سر، بس بلٹ لائن میں کر رہا ہوں سر، فاٹا کے لیے سر 150 ارب روپے کا پیکج، اسپیشل اکنامک زون، فیڈرل جابز، یونیورسٹیز، اسکالرشپس، فوڈ کے مد میں جو آپ سبسیڈیز دیں، ٹیکس فری زون دیں آپ ان کو، بلوچستان یونیورسٹیز کو گرانٹس دیں، جو ہمارے ٹرکس چلائے گئے ہیں، جو ژالہ باری سے نقصانات ہوئے وہ اس کو کمپنسیٹ کرے۔